Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. मेरा नाम Abdul Razak Atari, me Bogor, Indonesia, mereh tahu. Saya ingin bertanya, bagaimana awal perjuangan Amirat Ahli Sunnat dalam mengajak orang untuk beretikaf hingga jamaah sampai sekarang ribuan. Ini baru pertama kali saya melihat etikaf sebanyak ribuan ini. Dan jika di Indonesia dibangunkan Faijan Madinah lebih besar, kami dari Indonesia insya Allah akan mengadakan etikaf dengan jumlah jamaah 12.000. Apakah dengan jamaah tersebut Amir Ahli Sunnah akan datang ke Indonesia? Dan kami dari Indonesia sangat mencintai Hasan Ridho, karena Amirat Ahli Sunnah sangat mencintai Hasan Ridho. Piare ormite Amire Ahli Sunnah Diwana Kardiahe Diwana Hogayaho. عبد الرزاق اتاری انہوں نے سوال کیا کہ یہ اتنا بڑا اعتکاف جو ہزاروں اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہے، تو یہ آپ نے کس طرح اتنا بڑا اعتکاف کروایا؟ کیا شروع سے ہی ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے؟ تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی دعا فرمائی ہے کہ انڈونیشیا میں بہت بڑا فیضان مدینہ بنے، انشاءاللہ ہم وہاں جا کر کوشش کریں گے، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی، انشاءاللہ ہم بہت بڑا فیضان مدینہ بنائیں گے، اور ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ 12,000 اسلامی بھائیوں کو اعتکاف میں بٹھائیں گے۔ تو ہماری تمنا ہے، ہماری گزارش ہے کہ کیا آپ، اگر ہم 12,000 کا ہدف پورا کر لیتے ہیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ اعتکاف کریں گے انڈونیشیا میں؟ آخری میں انہوں نے کہا کہ مجھے حسن رضا سے بہت محبت ہے، اس لیے کہ امیر اہل سنت کو حسن رضا سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ کرے انڈونیشیا کا یہ 12,000 کا انہوں نے سوچا ہے، وہ آبادی تو بہت ہے، مسلمانوں کا آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا فرسٹ کنٹری ہے، تو 12,000 بھی ہو سکتے ہیں وہاں۔ لیکن اب یہ جب آپ 12,000 تک پہنچو گے، آپ نے اپنے لیے مشکل کھڑی کر دی نا کہ 12,000 کر لیں گے تو آؤ گے، یہ نہیں بولتے کہ ابھی آ جاؤ۔ اپنی دعوت آپ نے بہت مشکل کر دی میرے لیے۔ اب میں پتہ نہیں آپ 12,000 کب کرو گے، میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، میری عمر کافی ہو گئی نا عمر، پتہ نہیں آئندہ سال بھی میرا تو دل بس وہ ڈوبتا جا رہا ہے، آئندہ سال کا سوچتا ہوں تو اس سال مجھے پتا ہے شعبان میں میری طبیعت کیسی تھی، بولتا نہیں نا، میں گلا شکوہ کرنا نہیں چاہیے، بتانا نہیں چاہیے، مجھے بڑی یعنی کہ بس جو بھی تھی کیفیت یہ بس اللہ کی رحمت ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آئندہ سال کے لیے پھر وہی مایوسی چھا جاتی ہے، ایج فیکٹر ہے نا، تو اللہ کرے کہ بس میں زندہ رہوں اور ماہ رمضان مجھے پھر مل جائے، آمین۔ ورنہ کیا کروں گا میں، رمضان ہاتھ سے نکل گیا تو میں کیا کروں گا؟ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ 11 مہینے کے بعد رمضان شریف کی تو تشریف آوری ہوگی، لیکن پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایسے بے شمار لوگ جو گزشتہ رمضان میں دنیا میں تھے لیکن اب نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی نہ ہوں، آپ بھی نہ ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سب کو یہی سمجھنا چاہیے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری رمضان تھا، افسوس وہ بھی غفلت میں نے گزار دیا، سمجھنا یہی چاہیے۔ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا نا کہ اپنی نماز کو بھی اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھے، کہ آئندہ دوسری نماز ملے گی نہیں ملے گی کوئی پتہ نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ اصل اعتکاف یوں تو بہت پرانی عبادت ہے ظاہر، اور ہمارے ہاں کیسے پھیلا یہ، میں ایک مسجد میں نور مسجد
कागजी बाजार में इमामत करता था, तो वहाँ मैंने एक बार मुझे शौक पैदा हुआ तो मैंने एहतिकाफ किया, अकेला था मैं, एहतिकाफ किया। और एहतिकाफ में दिन के वक्त बहुत उजाला खुला एक हिस्सा था और छत भी थी लेकिन हिस्सा कुछ खुला भी था, तो कबूतर पटपटाते थे, आँख खुल जाती। फिर वो फितरा ज़कात मांगने वाले माइक ले लेकर ग्राम ये क्या बोलते हैं मेगाफोन लेकर और ऐलानात करते, तो वो गाड़ियां निकलती मस्जिद के पास, तो सोना मुश्किल हो गया मेरा। रात को दोस्त बिरादर आते थे तो थोड़ा टाइम गुजर जाता, हम नात शरीफ पढ़ते वगैरह मिलके। दिन को सब चले जाते, मैं अकेला हो जाता, तो सो नहीं सकता था। मैं हो गया बीमार, आ गया बुखार और मेरा दिल टूटने लगा कि मैं घर चला जाऊं, क्या करूं। उल्टी भी हुई लेकिन बस कर्म हो गया और मैंने दिल पकड़ लिया, मैं नहीं जाते यार। मैंने यूं वहां 10 दिन पूरे कर लिए। फिर मैंने इनफिरादी कोशिश की दूसरे साल, तो मैंने अपने साथ 2 दोस्तों को बैठने पर राजी कर लिया एहतिकाफ में। अब हो गए हम लोग 3, तो एक कंपनी हो गई। फिर इसके बाद का साल आया तो और कोशिशें हुई, तो हम हो गए 28। अच्छा 28 एहतिकाफ, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत मेरे के अचंभे की बात थी। लोग देखने आते थे कि इस मस्जिद में 28 नौजवान एहतिकाफ में बैठे हुए। वो 10 दिन का एहतिकाफ होता था, पूरे मंथ का नहीं होता था, पूरे माह रमजान का नहीं होता था। खैर, तो यूं मतलब ये कि फिर दावत इस्लामी बन गई। तो हम गुलजार भी हमारा जो अव्वलीन मरकज, पहला मरकज, फर्स्ट सेंटर, तो वहाँ हम रमजान शरीफ की आमद हुई, तो हमने वहाँ 60 हो गए हम एहतिकाफ करने वाले, 60। फिर और बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते अब ये मदनी मरकज बन गया। तो यहाँ आपके सामने बढ़ते बढ़ते फिर पूरी दुनिया में इसका, हमारे दावत इस्लामी में ये तरकीब बनती रही। अब तो गिनती नहीं होती कितने हजार जो हैं ये मोतकिफ होते हैं। और दुनिया के दीगर ममालिक में भी, दूसरे मुल्कों में भी माशाल्लाह दावत इस्लामी वाले एहतिकाफ कर रहे हैं। तो यूं सबसे पहले मैंने शुरू किया था, दावत इस्लामी जब बनी नहीं थी, तो ये अपने माहौल के हिसाब से, वरना और लोग एहतिकाफ करते थे पहले, इक्का दुक्का करते थे, किसी मस्जिद में ज्यादातर एक आदमी बैठता होता था, या कभी 2 कहीं बैठते होंगे। ज्यादा रुझान नहीं था एहतिकाफ का, इतना चर्चा नहीं होता था। बड़े बूढ़े बुजुर्ग उम्र रसीदा लोग ये बैठते थे एहतिकाफ में। ये अल्लाह की रहमत से ये यूं शुरू हो गया।